اس ہیبت ناک اور لرزہ خیز داستان کا تعلق ہے سماٹرا کے جنگلات سے۔ سماٹرا ویسٹرن انڈونیشیا میں دنیا کا چھٹا بڑا آئی لینڈ ہے۔ کہانی کے واقعات اس قدر پراسرار، بھیانک اور سمجھ سے باہر ہیں کہ سائنس کے اس عظیم و شان دور میں ان پر یقین کرنا مشکل ہے۔ لیکن میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اس کہانی کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ آج کی دنیا کے سویلائزڈ اور بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے جنگل کی زندگی ان کی سوچ سے بھی دور ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ جنگلوں میں رہنے والوں کو قدم قدم پر کس قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی سویلائزیشن، ان کی رسمیں اور ان کے رواج وہی ہیں جو ہزاروں سال سے ان قوموں میں چلے آ رہے ہیں، اور جنہیں ہم وحشیانہ حرکتیں کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کئی سال جاوا کے جنگلوں میں گھومنے کے بعد جب میں اپنے وفادار ملازم ہاشم کے ساتھ سماٹرا روانہ ہوا، نہ جانے کیوں میرا دل بے چین ہونے لگا، جیسے کوئی طاقت میرے کان میں کہہ رہی ہو کہ تو وہاں مت جا، تو وہاں مت جا۔ میں ایک شکاری ہوں جس نے ساری زندگی میں بہت دفعہ خطرات کا مقابلہ کیا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی دقت نہیں کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہوں نے مجھے کبھی بزدل نہیں سمجھا، مگر ہر انسان کے نیچر میں کوئی نہ کوئی وہم ہوتا ہے جو کبھی نہ کبھی اسے پریشان کرتا ہے۔ مجھے بھی اسی قسم کے وہم نے گھیر لیا تھا کہ سماٹرا میں موت تیرا انتظار کر رہی ہے، اور اگر گورنمنٹ کی جاب نہ ہوتی تو شاید میں وہاں نہ جاتا۔ میری پریشانی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ سماٹرا میرے لیے ایک نئی جگہ تھی، بالکل نہیں۔ میں وہاں کئی سال پہلے رہ چکا تھا اور وہاں کے لوگوں کو بھی جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ جاوا کے مقابلے میں سماٹرا کے جنگل کہیں زیادہ گھنے اور بھیانک ہیں۔ پھر کیا بات تھی کہ جب بھی سماٹرا جانے کا حکم ملا تو میں بجائے خوش ہونے کے اداس ہو گیا۔ اس اداسی کی وجہ بہت کوشش کے بعد بھی اس وقت میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ ہاشم کی شاندار خدمات کی وجہ سے میں نے اسے ایک رائفل خرید کر دے دی تھی، اور وہ اسے پا کر اتنا خوش تھا جیسے کسی بچے کے ہاتھ نیا کھلونا آ گیا ہو۔ سماٹرا میں میری ٹرانسفر ہوئی تھی پلمبنگ کے ڈسٹرکٹ میں۔ یہ علاقہ دلدلی میدانوں اور گھنے جنگلات سے پٹا پڑا تھا۔ میری نگرانی میں جو علاقہ آیا تھا وہ دریائے میلونگ کے کنارے پر واقع تھا، اور 20 میل چوڑا اور 20 میل ہی لمبا تھا۔ میں جس دن وہاں پہنچا، مزدوروں کی ٹولیاں مجھے دیکھنے کے لیے آئیں۔ ان لوگوں کے چہرے سوجے ہوئے اور کالے تھے۔ دیکھنے میں وہ بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس علاقے میں کالا بخار اور ملیریا پھیلا ہوا ہے، اور علاج کرنے والا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں۔ مصیبت یہ تھی کہ یہ لوگ اتنے جاہل اور وحشی تھے کہ بیماری سے بچنے کے لیے جو بھی ہدایت انہیں دی جاتی وہ اسے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے۔ حالانکہ یہ دیکھتے تھے کہ ان بیماریوں کی وجہ سے روزانہ 3-4 آدمی موت کا شکار ہو جاتے تھے۔ سورج ڈھلتے ہی دریا کی جانب سے مچھروں کی ایک بڑی فوج کالے بادل کی شکل میں مزدوروں پر ٹوٹ پڑتی۔ ان کے پاس مچھروں کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ آگ کے الاؤ جلا دیے جاتے تاکہ مچھر نزدیک نہ آئیں۔ مگر جو ہی ان پر نیند کا غلبہ ہوتا اور آگ مدھم پڑ جاتی، وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک آدمی سے چمٹ جاتے، اور جب صبح ان کی آنکھ کھلتی تو چہرے اور جسم سوجے ہوئے نظر آتے۔ مچھر ان کے کوارٹروں اور جھونپڑوں میں گھس جاتے۔ البتہ میرے پاس اور میرے ملازمین کے لیے مچھردانیاں تھیں جن کی بدولت ہم ان موذی مچھروں سے محفوظ رہتے۔ میں نے حکم دے رکھا تھا کہ کوئی بھی مزدور پانی کو بغیر ابالے نہ پیے، لیکن مزدوروں کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بڑے آرام سے دریاؤں اور گڑھوں سے پانی نکال کر پی جاتے، حالانکہ اس پانی میں مچھروں کے لاروے تیر رہے ہوتے۔ یہ تھی وہاں کی زندگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ میری جان توڑ کوششوں کے باوجود ملیریا کا مرض مزدوروں میں پھیلتا چلا گیا۔ میں کوئی ڈاکٹر نہ تھا کہ ان کا علاج کرتا رہتا۔ اس سلسلے میں حکومت کو خط لکھتا رہا۔ اب ان کاموں میں اتنا مصروف تھا کہ شکار کا خیال ہی نہ رہا۔ ہاشم بھی مجھے یاد دلاتا رہا کہ صاحب شکار کو چلیے، رائفلوں کو زنگ لگا جاتا ہے۔ میں اسے ہنس کر ٹال دیتا۔
حالانکہ اس علاقے میں شکار بہت تھا۔ دریائے میلونگ کی گہرائیوں میں ہزاروں خونخوار مگرمچھ تیرتے پھرتے، اور 3 میل دور اونچی پہاڑیوں میں ہرن، جنگلی بھینسیں، بارہ سنگے، گینڈے، چیتے اور شیر بھی موجود تھے، لیکن 2 مہینے تک مجھے شکار کا موقع ہی نہ مل سکا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے مزدوروں اور کلیوں سے کچھ فرصت ملی، اور ڈاکٹر جس کا انتظار تھا وہاں پہنچ گیا۔ مجھے اس سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ بڑا ہی زندہ دل انسان تھا۔ چند دن میں ہی ڈاکٹر کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی شکار کا شوق رکھتا ہے، تو مجھے اور بھی خوشی ہوئی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جانوروں اور درندوں کو بھی اچھی طرح سمجھتا تھا، اور جاوا اور سماٹرا کے چپے چپے کو جانتا تھا، بلکہ ان علاقوں میں رہنے والے مختلف قسم کے لوگوں کی عادتوں اور ان کے رسم و رواج اور زبان سے بھی واقف تھا۔ ایک دن ہم دونوں اپنے خیمے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے، اور ڈاکٹر نے ہمیشہ کی طرح پرانے قصے چھیڑ دیے اور ایک ایسی عجیب کہانی سنائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ اس نے سنایا اس میں شک نہیں کہ میں پہلے بھی ایسے قصے سن چکا تھا، مگر اسے صرف من گھڑت قصے سمجھ کر میں نے ان پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ مگر جب ڈاکٹر نے تفصیل کے ساتھ مجھے وہی کہانی سنائی تو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ واقعی اس کہانی کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور موجود ہے۔ قصہ یہ تھا کہ انائی کے پہاڑی جنگلوں میں جو کوسوں میلوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک ایسا قبیلہ آباد ہے جو انسانوں کا خون پیتا اور گوشت کھاتا ہے۔ اگرچہ اس آدم خور قبیلے کے لوگ بہت کم ہیں، لیکن ان کی دہشت اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی شخص اس طرف جانے کی جرت نہیں کرتا، اور جو بھولا بھٹکا وہاں چلا جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ آدم خور اکیلے دکیلے کی طاق میں رہتے ہیں، اور بعض اوقات بستیوں میں آ کر عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدم خور رات کی تاریکی میں کسی جھونپڑے کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اور جو ہی کوئی آدمی یا عورت دروازہ کھولتا ہے تو آدم خور جھپٹ کر اسے پکڑ لیتا ہے، اور اس سے پہلے کہ اس کا پیچھا کیا جائے وہ رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہ آدم خور اس قدر طاقتور اور پھرتیلے ہیں کہ ایک وقت میں 2 آدمیوں کو اٹھا لینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر نے جو کہانی مجھے سنائی وہ آپ اسی کی زبانی سنیے۔ یہ آج سے 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ مجھے ان دنوں آنائی کے جنگلوں میں درختوں کی کٹائی کا کام کرنے والے مزدوروں کی دیکھ بھال پر لگایا گیا۔ علاقہ چونکہ بے حد خطرناک تھا، اس لیے گورنمنٹ نے 12 سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ میری حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ اس دستے کی کمانڈ جس شخص کے پاس تھی اس کا نام تھا لارڈ بل، اور وہ بیلجیم کا رہنے والا تھا۔ لارڈ بل ایک نڈر اور صحت مند آدمی تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ اسے یہاں کے لوگوں کے بارے میں علم تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے، ہم دونوں آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ لارڈ بل نے مجھ سے آنائی کے آدم خور انسانوں کا پہلی بار ذکر کیا۔ میں یہ سمجھا کہ یہ بھی محض ایک کہانی ہے، اس لیے ہنس کر کہا، چھوڑو یار، کوئی اور بات کرو، میں نے ایسے قصے بہت سن رکھے ہیں۔ لیکن لارڈ بل کے چہرے پر پھیلی ہوئی سنجیدگی اور گہری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بہت سیریس ہو کر بولا، ڈاکٹر، یہ معاملہ کوئی مذاق میں ٹالنے والا نہیں۔ تم جانتے ہو کہ 12 آدمیوں کا یہ دستہ آخر کس لیے بھیجا گیا ہے؟ میری حفاظت کے لیے؟ ٹھیک ہے، مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ آخر یہاں تمہیں حفاظت کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ آخر اس سے پہلے بھی تو تم بہت سی جگہوں پر گئے ہو۔ حکومت نے اس وقت تمہاری حفاظت کے لیے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا۔ بے شک وہ صحیح کہہ رہا تھا، اس طرف تو میں نے غور ہی نہیں کیا۔ اتنے میں لارڈ بل نے کہا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم آنائی کے علاقے میں ہیں، اور جہاں درندوں کے علاوہ آدم خور انسان بھی موجود ہیں، جو رات کی تاریکی میں شیروں اور چیتوں کی کھال پہن کر آتے ہیں اور اپنے شکار کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اسے کچا ہی کھا جاتے ہیں۔ اگر تم انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلنا، کھائیوں اور گھنی جھاڑیوں میں یہ ہڈیاں اب بھی پڑی مل جائیں گی۔ دہشت کی ایک لہر مجھے اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے میری ریڑھ کی ہڈی پر برف رکھ دی ہو۔
تو حکومت ان آدم خوروں کو ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ لارڈ بل مسکرا دیا۔ ڈاکٹر، تم بھی کیا معصوم بات کرتے ہو؟ پہلے اس علاقے کو تو دیکھو، یہ تو کانگو کے خوفناک جنگلوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اس میں ایک دو تو کیا، اگر 1 لاکھ بھی آدمی چھپ جائیں تو ان کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ حکومت نے اسی کوششوں میں اپنے کئی جاں باز افسر بھی اور شکاری بھی گنوائے ہیں، جن کی ہڈیوں کا بھی اب تک نہیں پتہ چلا۔ شروع میں تو برسوں تک یہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ انسان کو پھاڑ کر کھانے والے یہ خود انسان ہی ہیں۔ سارا الزام شیر اور چیتوں پر ڈال دیا جاتا تھا، کیونکہ انہی کے پنجوں کے نشان بستیوں اور جنگلوں میں دیکھے جاتے تھے۔ مگر یہ بعد میں پتہ چلا کہ درندے تو بے قصور ہیں، یہ تو آدم خور انسان ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد لارڈ بل نے اپنی داستان یوں شروع کی۔ یہ 2 سال پہلے کا ذکر ہے، جب میں انائی کے علاقے میں پہلی بار آیا۔ میں نے سنا تھا کہ یہاں شیروں کی وادی مشہور ہے، جہاں شیر اور چیتے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ مقصد صرف شکار کھیلنا تھا۔ ان دنوں آدم خور انسانوں کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ جو شخص جنگل میں گم ہو جاتا، اس کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا کہ وہ کسی شیر کا نشانہ بن گیا ہوگا۔ ایک دن میں اپنے ایک ساتھی کو لے کر شیروں کی وادی میں گھومنے کے لیے نکلا۔ اس کا نام تھا شائقہ۔ یہ پولیس میں کافی عرصے تک ملازمت کر چکا تھا اور بڑا وفادار اور بہادر شخص تھا۔ میرے اور شائقہ کے پاس رائفلیں تھیں، اور دلدلی میدان کو ہزاروں مصیبتوں کے بعد عبور کرتے ہوئے ہم شیروں کی وادی میں پہنچے۔ یہ شیروں کی وادی دلدلی میدان سے 3 میل دور پہاڑوں کے درمیان واقع تھے۔ یہ پہاڑی سلسلہ دلدلی میدان سے بھی زیادہ مشکل ثابت ہوا، اور ہمیں اونچے نیچے ٹیلے پھلانگ کر آگے بڑھنا پڑا۔ جنگل میں چاروں طرف ایک ہیبت ناک سناٹا طاری تھا، اور قدم قدم پر کانٹے دار جھاڑیاں ہمارا راستہ روکے کھڑی تھیں۔ اس طرح کوئی 1 میل تک ہم دونوں شکاری آگے نکل گئے۔ ہم جو آگے بڑھتے جاتے تھے، جنگل میں تاریکی پھیلتی جاتی تھی، اندھیرا بڑھتا جاتا تھا، کیونکہ بلند درختوں کی چوٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی نہ تھی۔ اچانک شائقہ کے منہ سے حیرت کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی، اور اس نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے جھاڑیوں میں کوئی 20-25 گز کے فاصلے پر ایک شیر خونخوار نظروں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ شیر یکا یک دھاڑا، اور ارد گرد کی پہاڑیاں اس کی ہولناک گرج سے کانپ گئیں۔ جنگل میں شیر کی ہیبت کا صحیح اندازہ وہی شکاری کر سکتے ہیں جو شیر کے شکار کا تجربہ رکھتے ہوں۔ کتنا ہی نڈر اور جری آدمی کیوں نہ ہو، شیر کو پہلی بار دیکھتے ہی ممکن نہیں کہ اس کے ہوش و حواس برقرار رہیں۔ اور یہی حالت میری ہوئی۔ رائفل میرے ہاتھوں میں تھی، لیکن جب چلانے کا ارادہ کیا تو ایسا معلوم ہوا جیسے میرے ہاتھ سن ہو چکے۔ شیر نشانے کی زد میں تھا، مگر ہم دونوں پتھر کی طرح بے جان مورتیوں کی طرح کھڑے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس نے چھلانگ لگائی اور بجلی کی طرح ہماری طرف لپکا۔ سنبھلنے کا موقع ہی کہاں تھا۔ اس سے پہلے کہ میری رائفل سے گولی نکلے، شیر نے 1-2 چھلانگوں میں شائقہ کو گرا دیا۔ خود بخود میری انگلی دب گئی اور گولی شیر کی گردن میں لگی۔ ایک ہولناک گرج کے ساتھ شیر گرا اور دھاڑتا ہوا سامنے کی جھاڑیوں میں گھس کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ حادثہ اس قدر اچانک ہوا کہ ابھی سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ شائقہ کے کندھے سے گاڑھا گاڑھا خون مسلسل نکل رہا تھا۔ ظالم درندے نے ایسا ہاتھ مارا تھا کہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کیا جائے، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود موت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس ہیبت ناک جنگل میں جو شیروں سے بھرا پڑا تھا، 2 آدمیوں کا ہمیشہ کے لیے گم ہو جانا کوئی حیرت کی بات نہ تھی، اور نہ یہاں ہمیں کوئی تلاش کرنے کے لیے آتا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ زخمی شیر کہیں قریب ہی موجود تھا، کیونکہ اس کے غرانے کی آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھیں۔ میں چاہتا تو شائقہ کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے واپس جا سکتا تھا، لیکن ایسا کرنا بڑا وحشیانہ ہوتا، اور میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکتا۔ زندگی کی اہمیت اور قدر و قیمت کا صحیح اندازہ انسان کو خطرے کے وقت ہوتا ہے۔ میرے پاس لفظ نہیں
کہ میں اس بھیانک منظر کو بیان کر سکوں۔ غریب شائقہ تکلیف کی شدت سے اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ اس کا بچنا محال دکھائی دیتا تھا۔ اس کا چہرہ تپے ہوئے تانبے کی طرح سرخ اور آنکھیں باہر کو ابلی پڑی تھیں، اور اب اس کے منہ سے کراہنے اور چیخنے کی ملی جلی آوازیں نکلتی بند ہو گئی تھیں۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ادھر میری حالت یہ تھی کہ سارے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ جھاڑیوں میں چھپا ہوا زخمی شیر بار بار گرجتا، اور اس کی گرج کے ساتھ ہی میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ لارڈ بل نے چند لمحے رکنے کے بعد اپنی داستان کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں نے شائقہ کا جسم اپنے کندھوں پر اٹھایا اور واپس آنے لگا۔ اب ہم دونوں کے بچنے کی ایک ہی صورت تھی، ایک فرلانگ پیچھے ایک اونچے پہاڑی ٹیلے پر پناہ لی جائے۔ مگر جوں ہی میں پیچھے مڑا، شیر غراتا ہوا جھاڑیوں میں سے نکلا، اور جنگل کے اس سناٹے اور لمحہ لمحہ پھیلتے ہوئے اندھیرے میں اس کی گھن گرج یوں محسوس ہوتی تھی جیسے بیک وقت کئی توپیں چل گئی ہوں۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں نے شائقہ کو فوراً زمین پر پھینکا اور رائفل سے شیر کا نشانہ لے کر ایک کے بعد دو فائر کیے۔ اتنا یاد ہے کہ رائفل کی نالی سے شعلہ نکلتے ہی شیر فضا میں کئی فٹ اونچا اچھلا اور وہیں ڈھیر ہو گیا، اور پھر میں بھی غش کھا کر وہیں گر پڑا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میں وہاں کتنی دیر بے ہوش پڑا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو مجھے اپنے گھٹنے میں درد کی ٹیسیں محسوس ہوئیں۔ میرے کانوں میں جو پہلی آواز آئی وہ شائقہ کے کراہنے کی تھی۔ میں نے جیب ٹٹول کر ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی میں ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ مجھ سے 10 قدم کے فاصلے پر شائقہ پڑا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ لڑکھڑاتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوئے اپنے کیمپ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہزار مصیبتوں کے بعد ہم بڑی مشکل سے 3-4 فرلانگ ہی پار کر پائے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پھر ہو گیا۔ جنگل کا یہ حصہ دلدلی میدان کے سرے پر واقع تھا، اس لیے یہاں گنجان درخت اور جھاڑیاں نہیں تھیں، اور ہم دور تک دیکھ سکتے تھے۔ ہماری رائٹ سائڈ پر کوئی 1 فرلانگ دور ایک بلند اور سیدھی کھڑی ہوئی پہاڑی تھی، جس کی چوٹی سے دھوئیں کا سیاہ بادل اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہم حیرت سے اس دھوئیں کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو۔ شائقہ نے کہا، ضرور اس پہاڑی پر کوئی رہتا ہے، لیکن اس ویرانے میں جو درندوں کے لیے مشہور ہے، کون ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہاں پر رہتا ہے؟ میرا خیال ہے اس پہاڑی کے اوپر یا اس کے پیچھے ضرور کوئی بستی ہوگی۔ گھسیٹتے اور لڑکھڑاتے ہوئے ہم دونوں بڑی مشکل سے اس پہاڑی کے اوپر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ایک جھونپڑی کے قریب بیٹھی آگ سلگا رہی ہے۔ ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر اس نے اپنا سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا۔ خدا رحم کرے، میری اتنی عمر ہونے کو آئی، مگر میں کہتا ہوں کہ اتنی بھیانک شکل و صورت کی عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی عمر خدا ہی بہتر جانتا ہے کتنی ہوگی۔ سر کے بال اور بھویں تک چاندی کے تاروں کی طرح سفید تھے۔ چہرے پر پڑی ہوئی بے شمار جھریوں نے اس کی شکل بے حد مکروہ بنا دی تھی۔ ہڈیاں اوپر کو ابھری ہوئی تھیں، باہر کو نکلے ہوئے لمبے لمبے زرد دانت اور اس کے سیاہ چہرے کو اور بھیانک بنا رہے تھے، اور آنکھیں ایسی چڑیل جیسی جیسے بھیڑیے کی ہوتی ہیں۔ آنکھوں کی پتلیاں کبھی پھیلتی اور کبھی سکڑ جاتی۔ ہم دونوں ایک لمحے کے لیے حیرت میں اس کو دیکھتے رہے، وہ بھی ہمیں گھورتی رہی۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے ایک چیخ مار کر اٹھی اور ہماری طرف بڑھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے کالے ناخن ریچھ کے ناخنوں کی طرح بڑھے ہوئے تھے۔ سر، یہ چڑیل ہے! شائقہ دہشت زدہ ہو کر چلایا اور وہیں غش کھا کر گر پڑا۔ مجھے کچھ نہ سجھائی دیا، رائفل کا کندھا اس چڑیل کے سر پر دے مارا اور وہ لڑکتی ہوئی نیچے گہرائی میں جا گری۔ میری زندگی کا یہ نہ بھولنے والا حادثہ اتنی تیزی سے ہوا
کہ میں کچھ سوچ بھی نہ سکا۔ میرا جسم پسینے سے تر ہو چکا تھا اور ذہن بالکل رک چکا تھا۔ اندھیرا اس قدر بڑھ چکا تھا کہ 10 گز دور کی شے بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس ویران اور سنسان پہاڑی جنگل میں پھیلی ہوئی پراسرار خاموشی حد سے زیادہ اذیت ناک تھی، جسے کبھی کبھی الو کی بھیانک چیخیں توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے گھٹنے میں درد کی ٹیسیں پھر تیز ہو گئیں اور میں وہیں لیٹ گیا۔ مجھے اب اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب میری طبیعت سنبھلی اور ہوش آیا، اپنی جگہ پر واپس آنے لگا تو میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ فضا میں ایک عجیب قسم کی بدبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے سڑے ہوئے گوشت کی ہوتی ہے۔ اس بوڑھی چڑیل کا چہرہ میری نظروں کے آگے بار بار آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگا، کیا میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ مگر نہیں، یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ آگ کا الاؤ جو اس چڑیل نے روشن کیا تھا اب پوری طرح جل رہا تھا۔ میں نے بد نصیب شائقہ کو اٹھایا اور لے جا کر اسے جھونپڑی کے ایک طرف ڈال دیا اور الاؤ کی روشنی میں جھونپڑی کا جائزہ لینے لگا۔ یہ جھونپڑی بالکل اسی طرح بنی ہوئی تھی جس طرح امریکہ کے ریڈ انڈینز اپنی جھونپڑیاں بناتے ہیں، یعنی گول اور اوپر سے کون کی شکل کی۔ میں نے محسوس کیا کہ جھونپڑی کے کونے اور گوشوں میں سے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو اٹھ رہی تھی۔ ایک جانب پرانے کپڑوں کے ٹکڑے اور مٹی کے برتن دکھائی دیے۔ جلتے ہوئے الاؤ کی روشنی جھونپڑی کے اندر پہنچ تو رہی تھی مگر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ میں نے ٹارچ نکالی اور اسے روشن کیا۔ جو ہی ٹارچ سے روشنی نکلی، میری نظر جھونپڑی کے ایک حصے پر گئی اور خوف سے میرا جسم لرز گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے خون میری رگوں میں جم رہا ہے۔ انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں اور گوشت کے بڑے بڑے لوتھڑوں کا ایک اونچا ڈھیر تھا جو مجھے دکھائی دیا۔ وہ برداشت سے باہر بدبو اسی ڈھیر سے اٹھ رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ وہاں سے نکل بھاگوں مگر میرے پیروں میں جیسے جان ہی نہ تھی۔ بڑی ہمت کر کے میں جھونپڑی سے باہر نکلا۔ اب یہاں ٹھہرنا جان بوجھ کر موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ کیا معلوم کیا بلا تھی جو انسانوں کو کھایا کرتی تھی، اور یہ خیال مجھے بار بار آیا کہ شاید ایسے ہی آدم خور چڑیلیں قریب ہی کہیں موجود نہ ہوں۔ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھا کہ جنگل کے سناٹے میں شیروں کے دھاڑنے کی آوازیں آئیں۔ ان کی آوازوں نے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے۔ میری چھٹی حس ایسے موقعوں پر اچھی طرح کام کرتی ہے۔ چنانچہ بے چینی کی ایک زبردست لہر میرے اندر دوڑنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب کسی بھی لمحے میں کسی نامعلوم خطرے سے دوچار ہونے والا ہوں۔ اچانک میں نے پہاڑ کے دامن میں ایک ہلکی سی آہٹ سنی، جیسے کوئی درندہ اپنے پنجوں سے زمین کو کھرچ رہا ہو اور آگے بڑھ رہا ہو۔ یہ آواز آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ دہشت سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رائفل میرے دائیں ہاتھ میں تھی اور یہی میرا آخری سہارا تھا جسے میں خطرے کے وقت استعمال کر سکتا تھا۔ میں جھونپڑی سے باہر نکلا تو الاؤ سے تھوڑے فاصلے پر شائقہ کا بے ہوش جسم پڑا دکھائی دیا۔ خدا معلوم وہ مر چکا تھا یا ابھی اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی تھی۔ یہ میں کبھی جان نہ سکوں گا، کیونکہ چند ہی لمحوں بعد جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ مجھے خوف سے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ پراسرار اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز دراصل کسی درندے کے قدموں کی نہ تھی بلکہ بہت سے جنگلی انسانوں کی تھی جو پہاڑی پر چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا مگر بلندی پر ہونے کی وجہ سے میں انہیں دیکھ چکا تھا۔ میرے سامنے بھاگنے کی ایک ہی راہ تھی اور وہ یہ کہ جھونپڑی کے پیچھے پہاڑی سے نیچے اتر جاؤں۔ ٹارچ میرے پاس تھی جس کی مدد سے راستہ تلاش کرنا مشکل نہیں تھا، مگر جب میں ادھر آیا تو معلوم ہوا کہ پہاڑی کا یہ حصہ اتنا مشکل اور سیدھا ہے
کہ یہاں سے اترنا ناممکن تھا۔ جھونپڑی اب مجھ سے 20-25 گز کے فاصلے پر تھی اور میں جس جگہ کھڑا تھا وہاں اس قدر اندھیرا تھا کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ بس میں وہیں پیٹ کے بل لیٹ گیا اور رائفل کا رخ جھونپڑی کی طرف کر کے انگلی ٹریگر پر رکھ دی۔ سوکھی شاخوں کا جلتا ہوا الاؤ اب بجھنے کے قریب تھا۔ اس کی مدھم روشنی میں شائقہ کا بے ہوش جسم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں 2 وحشی اوپر چڑھ آئے۔ وہ تعداد میں 5 تھے اور بالکل جنگلی۔ بالوں سے ان کا سارا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ وہ بالکل ایک لمبے ریچھ کی طرح تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں نے انہیں دونوں پیروں کے سہارے چلتے نہ دیکھا ہوتا تو ضرور انہیں ریچھ سمجھ لیتا۔ شاید وہ اس بوڑھی چڑیل کی تلاش میں آئے تھے جو انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، مگر وہ انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ شائقہ کو انہوں نے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ پہلے میرے جی میں آیا کہ رائفل سے اندھا دھند فائر کر کے ان خون آشام موذیوں کا پہلے قصہ تمام کر دوں، لیکن اس ڈر سے رک گیا کہ اگر میرا نشانہ چوک گیا اور ان جنگلیوں کو میری موجودگی کا پتہ چل گیا تو پھر میں ان کے منہ کا لقمہ بننے سے نہیں بچ سکوں گا۔ اچانک انسانی شکلوں کے ان درندوں کے منہ پر بھیانک چیخیں نکلیں اور میرا کلیجہ لرز گیا۔ انہوں نے شائقہ کو وہاں پڑا ہوا دیکھ لیا تھا اور اب وہ خوشی سے چلا رہے تھے۔ وہ خونخوار بھیڑیوں کی طرح اس بد نصیب سپاہی کی طرف جھپٹے اور جونکوں کی مانند اس سے چمٹ گئے۔ شاید وہ اس کا خون پی رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کسی ہتھیار کے ذریعے انہوں نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور جلدی جلدی کچا گوشت چبانے لگے۔ یہ منظر اس قدر دہشت انگیز تھا کہ میرا بدن برف کی طرح سرد پڑ گیا۔ میری آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے اور پھر میں اندھیرے میں ڈوب گیا۔